زاہد نے اپنی انا، خود غرضی اور ضد کی بھینٹ چڑھا دیا ہے نائلہ کو۔ اب نائلہ کی زندگی تو جہنم بنے گی ہی، لیکن زاہد کو اس کے اپنے، اس کا پیار، اس کی بیوی چھوڑنے جا رہی ہے۔ ابن حوا کی سٹوری اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کی گزشتہ ایپیسوڈ کی بھی بات کریں گے اور اس کی آنے والی ایپیسوڈ پر بھی بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ ابن حوا کی آپ لوگوں نے پچھلی کیس دیکھی، کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہم لوگوں کو یہ ایپیسوڈ نظر آئی۔ پچھلی 2-3 ایپیسوڈ ہم اس کے ریویو نہیں کر سکے کیونکہ کافی بزی ویکینڈ جا رہا تھا، لیکن اب ہم واپس آ چکے ہیں ابن حوا کے ریویو کے ساتھ۔ نائلہ کی ہو رہی ہوتی ہے شادی اور نائلہ کا رول ہمیں اس ایپیسوڈ میں چینج نظر آیا۔ حریم سہیل اب اس ایپیسوڈ سے آپ لوگوں کو نظر آئیں گی نائلہ کے رول میں، اور نائلہ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا بھائی زاہد اس کی ہر قیمت پر شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، مولوی آیا ہوتا ہے نکاح کے لیے، سب تیاریاں مکمل ہوتی ہیں، لیکن شبراتن اسے آ کر بتاتی ہے کہ بارات نہیں آ رہی، اور بارات نہ آنے کی وجہ شبراتن یہ اسے بتاتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن کا کردار ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بلیک آؤٹ کر دیا ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ شبراتن نے کیسے کچھ خواتین ان کے گھر بھیج کر جو ہے ان کے مائنڈ کو مینیپولیٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے بارات نہیں آ رہی۔ اب شبراتن کا رول کافی زیادہ نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے مسلسل، اور وہ کافی زیادہ ڈیمیج دے رہی ہے زاہد کو بھی، محجبین کو بھی، اپنی سگی بیٹی کو بھی، صرف اور صرف اپنی لالچ کے لیے۔ کافی گریڈی قسم کا یہ کریکٹر اب ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف جب نائلہ کی ماں کو یہ خبر پتہ چلتی ہے، وہ اتفاقاً موجود ہوتی ہے محجبین کے پاس، اور محجبین اور اس کی ماں بھی یہاں پر آ جاتی ہیں۔ پہلے زاہد کی پھپھو نے کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کی زاہد کو، لیکن زاہد کسی بھی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس نے شبراتن کو بول دیا آپ کسی بھی لڑکے کو لے آئیں تو وہ اس سے شادی کروانے کے لیے تیار ہے، کوئی کسی سے بھی وہ شادی کروا دے گا، لیکن شکور سے نہیں کروائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نائلہ پسند کرتی ہے شکور کو، اور شکور پسند کرتا ہے نائلہ کو۔ تو عجیب قسم کی انا، خود غرضی، ایگو ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ اس بات کی مجھے منطق ابھی تک سمجھ نہیں ہے۔ بارات نہ آنے کی وجہ سے کافی غصے میں ہوتا ہے زاہد، اور وہ اپنی ماں اور بیٹی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ان لوگوں کی ملی بھگت ہے، اور جب سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں اس کی پھپھو کہ آپ شکور کے ساتھ شادی کروا لو، تو وہ اسے کہتا ہے آپ بھی اس سازش میں شامل ہیں، تو اپنے علاوہ کسی بھی عورت پر وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے شبراتن کے۔ دیٹ از ڈسگسٹنگ فار می۔ اور پھر ماجبین نے بھی آ کر اسے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا، اور ماجبین کا ایک ڈائلاگ کافی زیادہ مجھے پسند بھی آیا کہ اگر نائلہ کی عزت تمہاری عزت ہو سکتی ہے تو پھر نائلہ کی خوشی تمہاری خوشی کیوں نہیں ہو سکتی۔ اس پر کمپلیٹلی لاجواب ہو گیا زاہد، اور وہاں پر کچھ ہی بولے، وہ بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ اس شادی کے لیے ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اور دوسری طرف ہم لوگوں نے دیکھا کہ عالیہ کافی زیادہ بچانے کی کوشش کرتی ہے نائلہ کو، اور وہ شکور اور نائلہ کی شادی کروانے کی کوشش میں تھی، لیکن اس کی ماں نے اسے گھر میں بند کر دیا، اور وہ گھر سے ایون دو لاک اپ سے باہر آ بھی گئی، لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ شبراتن نے یہاں پر جو موو کھیلی ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ شبراتن پھر گئی کسی دولہے کا ارینجمنٹ کرنے کے لیے، اور جو دولہا اس نے انتخاب کیا وہ بہت ہی زیادہ اس کی چوائس پر مجھے حیرانگی ہوئی۔ وکی کو اس نے انتخاب کیا ایز اے ہسبینڈ فار نائلہ، اور وکی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اسے لالچ دیتی ہے کہ شادی کے بعد تمہیں کافی زیادہ زیورات ملیں گے، دبئی کا ٹور بھی تم کرو گے، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ تمہیں محجبین دے گی، کیونکہ یہ ان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو پھر لالچ میں آ کر وکی بھی تیار ہو جاتا ہے، اور جب وکی آتا ہے تو مجھے تو ایسا لگا تھا کہ زاہد اس کے لیے انکار کرے گا۔ انیشلی وہ کافی زیادہ شوق بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے رضامند نظر نہیں آتا، لیکن شبراتن اسے منا لیتی ہے کہ تمہاری آلریڈی بدنامی ہو چکی ہے، اور یہاں پر پھر وہ اسے یہ بھی کہتی ہے کہ تم وکی پر بات کرنے سے پہلے ذرا اپنی بہن کو بھی دیکھ لو، وہ کتنی بد کردار ہے کسی۔ پھر اس کی وجہ سے وہ اس شادی کے لیے ایگری بھی کر جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں زاہد کی اس بات سے کہ وہ جانتا ہے وکی کس قسم کا انسان ہے، ایک آوارہ، ایک گھنٹا ٹائپ، بڑا ہی
بگڑا ہوا قسم کا انسان ہے، وہ اسے اچھی طرح جانتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ شکور کو بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ایک سیدھا سادہ شریف قسم کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے شکور کے ساتھ شادی نہیں کروائی، بلکہ شادی کروائی ہے اس نے وکی کے ساتھ۔ شادی کروانے پر وہ آمادہ ہو گیا ہے۔ یعنی عجیب اس کی انا ہے، اس کی ضد ہے، اس کی خود غرضی ہے کہ اس نے عورت کی خوشی نہیں دیکھنی، اپنی بہن کی خوشی نہیں دیکھنی، صرف اپنی ایگو کو تسکین دینے کے لیے اس نے وکی کے ساتھ شادی کر لی۔ بہت ہی زیادہ ڈسکسٹنگ تھا، اور پھر ہم لوگوں نے ان لوگوں کی شادی ہوتی ہوئی بھی دیکھی، اور جب یہ نکاح ہو رہا تھا مولوی پوچھ رہا تھا نائلہ سے، تو وہ بڑی حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ زاہد کو کاش کہ میرا بھائی مجھے روک لے اور کہے کہ میں تمہیں اس بھینٹ پر نہیں چڑھا سکتا، لیکن زاہد تو تھا مغرور قسم کا انسان، اور اس نے کچھ بھی نہیں بولا، اور ان لوگوں کا نکاح ہو گیا۔ اور جب وکی کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، ابھی اس نے 3 دفعہ قبول ہے نہیں بولا ہوتا، تو پیچھے سے شکور اور عالیہ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہاں پر کافی زیادہ غصہ بھی آیا یار کہ شکور کس قسم کا اس کا پیار ہے کہ وہ روتا ہوا بس اس نے شکل بنا لی اور کچھ کر نہیں پایا، وہاں پر انہیں روکتا، کچھ کر لیتا، کچھ بھی کرتا، لیکن یہ نکاح نہ ہونے دیتا۔ اور دوسری طرف پھر ہم نے زاہد کا کلوز اپ دیکھا کہ وہ اس کے شکل پر ایک جیت جیسے اس نے لک دی شکور کو، ایسے جیسے وہ اس نے شکور سے جیت لیا ہے، شکور سے شادی نہیں ہونے دی، بڑا کوئی اچھا مہان قسم کا اس نے کام کیا ہے، اکڑ والی لک اس نے دی ہے، اور یہ کافی زیادہ مجھے جو ڈسکسٹنگ لگا۔ اب اس کے بعد عالیہ بھی کہہ دیتی ہے زاہد سے کہ زاہد سے کہ مجھے تم جیسے شخص سے شادی نہیں کرنی، باڑ میں گئی محبت، اور میں عالیہ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ اب زاہد کے لیے کل مل ملا کے سچویشن یہ ہے کہ عالیہ اسے چھوڑ چکی ہے، اس کی بیوی اپنی اسے چھوڑنے والی ہے، یعنی کہ مہاجبین اور شبراتوں تو صرف اسے یوز کر رہی تھی، بہن کو اس نے جو ہے وہ ایک کنویں میں دھکیل دیا ہے، پھپھو بھی ہے اس سے اب ناراض ہیں، تو اب وہ کمپلیٹلی الگ ہونے والا ہے۔ میں نے ابن ہوا کے ایک ریویو میں یہ بات کی تھی کہ جس طرح سوچ ڈیولپ کی گئی ہے عورت کے اگینسٹ، ایک مفروضہ قائم کیا گیا ہے، ایک نظریہ قائم کیا گیا ہے، اب یہ بات لازمی ہے اس ڈرامہ کی سٹوری میں کہ اتنی ہی شدت کے ساتھ، اتنی ہی پاورفل طریقے سے یہ جو سوچ ہے اس کی نفی بھی کی جائے۔ یہ میری ایک ڈیمانڈ تھی اس ڈرامہ کے رائٹر سے، اور میرے خیال میں بہت ہی زبردست طریقے سے اس سوچ کی نفی کی گئی ہے۔ اب ہر بندہ جو ذرا بھی سینس رکھتا ہے، دماغ رکھتا ہے، وہ زاہد کے اس سارے ایکشن سے نفرت کر رہا ہے۔ ہمیں دکھایا گیا کہ جتنے بھی اس کے ارد گرد رولز تھے تقریباً سبھی اس کے خلاف تھے، سبھی اب اسے چھوڑ بھی رہے ہیں، اس کی وائف ماجبین، اس کے لو پیار جو ہے نا وہ اتنا آسانی سے کوئی نہیں چھوڑتا، اور عالیہ اسے چھوڑ رہی ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی زبردست پاورفل طریقے سے یہ جو نظریہ عورت کے خلاف ڈیولپ کیا گیا ہے، ایک سوچ جو ڈیولپ کی گئی ہے اس کی نوی ہے۔ میں کریڈٹ یہاں پر ضرور دوں گا اس ڈرامہ کے رائٹر کو، جو میری خواہش تھی کہ یہ پاورفل طریقے سے اس سوچ کی نفی ہو، یہاں پر میرے خیال میں یہ نفی کر دی گئی ہے اس ایپیسوڈ میں، اور اب آگے اور مزید بھی ہوگی، تو کریڈٹ گوز ٹو رائٹر آف دس ڈرامہ۔ اوورآل اٹ واز اے ویری گڈ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ، زبردست قسم کی ایپیسوڈ تھی، 10 آؤٹ آف 10 میں اسے ریٹ کروں گا۔ ایکٹنگ کی اگر بات کر لیں تو کافی زیادہ زبردست تمام ہی کریکٹرز، شبراتن کی جو ایکٹنگ ہے تو اٹس اے نیگیٹو رول، بٹ کافی زیادہ زبردست وہ اس رول کو نبھا رہی ہیں، جان ڈال دیتی ہیں، اور زبردست قسم کا یہ رول جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عالیہ اور زاہد جتنے بھی رول ہیں، اور جو ہم نے نیو رول ابھی دیکھا ہے حریم سہیل کا، وہ بھی کافی زیادہ زبردست قسم کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کچھ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زاہد اکیلا ہی رہ جائے گا، اس کی بیوی یعنی کہ ماجبین اسے کہے گی کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور وہ کوشش کرے گا کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے، لیکن ماجبین اسے کہے گی کہ نہیں اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جو زاہد نے کیا اپنی انا کو خود غرضی میں، اس کے بعد اس سے کوئی بھی رشتہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ طلاق نہ ہو پائے، کیونکہ دوسری طرف جو زاہد کی امی ہیں وہ یہ کمپلیٹلی بات جانتی ہیں کہ زاہد اگر کسی ایک عورت کی رسپیکٹ کرتا ہے تو وہ مہاجبین ہے، اگر کوئی زاہد کی سوچ کو تبدیل کر سکتا ہے تو وہ اب مہاجبین ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا کم از کم۔ لیکن اب کیا بہت ہی زیادہ دیر نہیں ہو چکی، کیونکہ زاہد نے اپنی بہن کو بھینٹ چڑھا دیا ہے، اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ اس کی شادی کروا دی ہے کہ
اب اس کی زندگی اب کسی جہنم سے کم نہیں ہوگی. اور لیکن اب اس کے بعد سے مزید کیا ڈیمیج زاہد کر سکتا ہے؟ اب مزید تو وہ ڈیمیج نہیں کر سکتا نا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی کی زندگی اب تو وہ تباہ کرنے سے رہا، اب اس کی اپنی زندگی تباہ ہو چکی ہے. تو کیا یہ بہت ہی زیادہ دیر نہیں ہو چکی تھی نائلہ کی شادی سے پہلے اگر یہ کچھ ہو جاتا، اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی پھر تو کچھ اچھا تھا. لیکن اب مجھے اس کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا. اور اس سے بڑی بے حسی کی اور کیا بات ہوگی کہ زاہد اپنی بہن نائلہ کو بولے گا کہ وکی ہی اب تمہارا ہسبینڈ ہے، تمہارا سب کچھ اب وکی ہے، جیسے ہی یہ رکھے، چاہے وہ تمہاری مار پیٹ کرے، تمہیں غلام بنا کر رکھے، جو کچھ مرضی تم پر ظلم و ستم کرے، وکی ہی اب تمہارا ہسبینڈ ہے، اسی کے ساتھ تمہیں رہنا اب پڑے گا ساری زندگی، اور تم کوئی بھی گلا لے کر واپس میری طرف نہ آؤ. تو یہ لائنز بھی اس کی کافی زیادہ ڈسکسٹنگ مجھے لگ رہی ہیں. اس کے علاوہ اس سے حد سے زیادہ چاہنے والی عالیہ بھی اس سے چھوڑ چکی ہے، کیونکہ وہ بھی جانتی ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ تو زندگی گزارنا کافی زیادہ مشکل ہے جو عورت کے خلاف اس قدر غلط سوچ رکھتا ہو اور اس کے ذہن میں اتنا گند بھرا ہوا ہو. اس شخص کے ساتھ تو زندگی گزارنا اوبیسلی مشکل ہے. تو اب اس کا جو اس سے پیار کرتی تھی عالیہ، وہ بھی اس سے چھوڑ چکی ہے. تو اب زاہد کی سوچ تبدیل تو ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ ماجبین اور زاہد کی طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی. ماں جو زاہد کی ہے وہ انہیں روک لے گی، اور شاید ماجبین ہی وہ ایلیمنٹ ہو جو زاہد کی سوچ تبدیل کر سکے. دوسری طرف وکی تو اب کافی زیادہ گریڈی ہے، آلریڈی اس نے ایک لالچ کے ذریعے شادی کی ہے، اور اب آنکھیں بھی بہت جلد کھل جائیں گی زاہد کی کہ اس نے کیا غلطی کی ہے. اس نے عالیہ پر شک کیا، اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا غلط کیا، اسے بہت ہی جلد احساس ہو جائے گا جب سچائی ساری اس کے سامنے آئے گی کہ عالیہ کے خلاف تو وکی نے ایک الزام لگایا تھا، اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے بہت ہی جلد آئیں گی. آنے والی ایپیسوڈ اس کی مزید انٹرسٹنگ ہوگی. ہم دیکھیں گے کیسے اب اس ڈرامہ آہستہ آہستہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے، تو کیسے اس سٹوری کا کلوز اپ ہوتا ہے. تو ہم اس پر نظر بنائے رکھیں گے. آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک لیے مجھے یعنی سید محسن عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.